مرحبا رمضان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تلاوت قرآن مجید کا ذوق اور شوق رکھنے والے اس موضوع کے تحت آج انشاءاللہ تعالی مختصراً حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت پائیں گے. اللہ پاک ہمیں سن کر یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے. لیکن آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس درود پاک کے بدلے اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور یہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اسے ترغیب الترہیب اور قول البدیع کے حوالوں سے نقل کیا گیا. گرنے کو ہوں روک لو غوطہ لگے ہاتھ دو ایسوں پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک رکھا تھا اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن کہے گا اے میرے پروردگار میں نے اس کو رات میں نیند سے روک رکھا تھا اس لیے اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. چنانچہ دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. بحوالہ ترغیب والترہیب. سبحان اللہ. روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہنے والے ان کے لیے خوشخبری کہ یہ دونوں شفاعت فرمائیں گے روزہ بھی اور قرآن پاک بھی. تو ہمیں اللہ پاک ان دونوں سے محبت عطا فرمائے اور ان کے جو آداب ہیں ان کا خصوصی خیال رکھتے ہوئے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں یہ جو ہم نے ابھی حدیث پاک سماعت کی کہ روزہ اور قرآن پاک اپنے اہتمام کرنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے تو حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک پر یوں عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں اور آپ کے اس عمل کو نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری فقیہ اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ آپ کثرت سے نوافل ادا کرتے شب بیداری کرتے. تلاوت قرآن مجید کا شوق ایسا تھا کہ جب رمضان المبارک آ جاتا تو تلاوت قرآن تقریباً 24 گھنٹے جاری رہتی. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی اتنا مسلسل قرآن پاک سے شغف رہتا آپ کا رمضان المبارک کے شب و روز میں تقریباً 24 گھنٹے تلاوت فرماتے. آگے نقل فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یا آپ کا معمول اس طرح کا ہوتا ہے کہ بعد عشاء تراویح ادا کرتے اور اس میں ہر رکعت میں 20 آیات کی تلاوت فرماتے. جب فارغ ہو جاتے اور آدھی رات کا وقت شروع ہوتا تو آدھی رات سے سحری تک 10 پارے روزانہ
رمضان المبارک میں تلاوت فرماتے. پھر جب صبح ہوتی تو دن میں روزانہ پورا قرآن پاک ختم فرماتے، اور اس کا ختم آپ جو افطار کے وقت فرماتے. سبحان اللہ. اب علامہ صاحب اس کی تحت فرماتے ہیں کہ یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ تھا ختم قرآن کا، آپ نقل فرماتے ہیں کہ اس سے غیر مقلدین کو ہدایت حاصل کرنی چاہیے کہ جو خود کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کٹر مقلد ظاہر کرتے ہیں، یعنی اپنی محبت امام بخاری سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے امام حضور سیدنا امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ روزانہ ایک ختم قرآن فرماتے تھے جو کہ حدیث کے خلاف ہے بقول ان کے. اور اسے ناجائز اور بدعت بھی کہہ دیتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اب وہ یہ بتائیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ختم قرآن کو تو بدعت کہہ دیا، لیکن حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس عمل کو کیا کہیں گے کہ وہ روزانہ ایک ختم یعنی پورا قرآن پاک ایک ختم فرماتے، پھر 10 پارے مزید پڑھتے اور 400 آیات کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. تو اب اس کا جواب تو انہی کے ذمے ہے، اور اس کی مزید تفصیل پڑھنی ہو تو آپ نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری کی پہلی جلد کا مطالعہ فرمائیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بات واضح ہو جائے گی. اور اہل سنت کا جس پر عمل ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح، تو وہ اس میں ہی علامہ صاحب نے اس کو ثابت کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اسی عمل کے ذریعے. تو بہرحال وہ لوگ کہ جو اپنے حساب سے 8 تراویح پڑھتے ہیں، اب یہ کتابیں نہیں تو نہیں ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بخاری شریف کی شرح کتنی کی گئی، اور دیگر علماء اہل سنت نے بھی کئی صفحات پر 20 رکعت تراویح کا ہونا ثابت کیا ہے. تو ظاہر ہے ان سب کتابوں کے ہوتے ہوئے ان کی موجودگی میں اب بھی جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھنے پر جمے ہوئے ڈٹے ہوئے، اور جب اہل سنت کوئی اور دیگر بات کرتے ہیں، اہل سنت کے معمولات کو دیکھ کر یہ لوگ بعد میں کہیں بدعت کہہ دیتے ہیں اور کہیں ضعیف حدیث کہہ کے گزر جاتے ہیں. اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی مکہ میں ایسا نہیں ہوتا، خانہ کعبہ میں ہم نے یوں دیکھا تو وہاں پہ یوں کرتے ہیں، تو فلاں کام یوں نہیں کرتے، تو آپ لوگ کیوں کرتے ہو، تو وہاں ہوتا ہے تو آپ ویسے کرو. تو اب ان سے یہی سوال کیا جائے گا کہ آپ آج بھی ٹیلی ویژن پہ جو تراویح کی نماز دکھائی جا رہی ہوتی ہے اس کو ذرا آن کر کے دیکھیے، جو لائف دکھائی جاتی ہے خانہ کعبہ سے، تو وہاں وہ کتنی رکعت نماز تراویح پڑھاتے ہیں. تو اب آپ کیا کہیں گے، ہے نا کہ حق پر کون ہے. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، علماء کرام بہترین طور پر یہ نمٹا سکتے ہیں. بس اتنی سی بات کا جواب ہو دیں آپ اہل سنت کو کہ بھائی وہاں بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے، لیکن آپ پھر مزید ہیں کہ بھائی نہیں 8 پڑھنی ہے. چلیے آپ پڑھتے رہیے اپنی خوشی کے لیے. تو بہرحال ہمیں اہل سنت کے علماء کرام پر الحمدللہ اعتبار ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم تو 20 ہی پڑھتے رہیں گے. تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ 20 رکعت جب پڑھیں گے تو اتنے ہی زیادہ سجدے بھی تو کریں گے نا، اتنے زیادہ رکوع بھی کیے جائیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے گا. تو اجر و ثواب کس کا بڑھے گا پھر؟ 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے والوں کا.
تو اللہ پاک ہمیں جیسا علماء اہل سنت فرماتے ہیں ویسے ہی اپنے معمولات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز تراویح کوئی 8 پڑھنا چاہتا ہے وہ 8 پڑھے، لیکن ہمیں تو 20 کی تعداد پوری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ پاک ہمیں علماء اہل سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی اپنے معاملات عبادات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔